قصیدہ کا آغاز اور ارتقا۔ لفظ قصیدہ عربی زبان کا لفظ قصد سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہے۔ گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے۔ قصیدہ کے دوسرے معنی گاڑھا مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات و مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اجزاء میں مغز کو حاصل ہے۔ فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ قصد سے بنا ہے، جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہے۔ کوئی بھی شاعر اپنے کسی خاص موضوع کے ساتھ قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس صنف کو قصیدہ نام رکھا گیا ہے۔ قصیدہ کے دوسرے معنی گاڑھا مغز کے بھی ہے، اس لیے کہ قصیدہ اپنے موضوعات اور مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں ایک نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ حیثیت اس طرح رکھتا ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں جو حیثیت مغز کو حاصل ہے، اسی طرح شعری اصناف میں قصیدے کو وہی حیثیت حاصل ہے۔ قصیدے کی ابتدا سرزمین عرب سے ہوتی ہے۔ عربوں میں شعر و شاعری کا ذوق زمانہ قدیم سے تھا۔ عرب میں شعر و شاعری کا آغاز کب سے ہوا، اس کا ٹھیک پتہ آج تک نہیں لگا جا سکتا۔ عربی ادب کی کتابوں میں یہ قیاس لگایا جاتا ہے کہ قصیدے کا آغاز عرب میں چھٹی صدی قبل مسیح میں کے قریب ہوا، اور امر القیس کو پہلا قصیدہ گو تسلیم کیا گیا، لیکن امر القیس کے کلام کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ قصیدے کی ابتدائی شکل ہو، یعنی امر القیس کی شاعری اور قصیدہ گوئی اعلیٰ درجے کی ہے، جبکہ کسی بھی فن کے ابتدائی کلام میں ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر القیس سے پہلے بھی عربوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کرنے والے لوگ موجود رہے ہوں گے۔ عربوں میں امر القیس کے بعد نابغہ، زبیر ابن ابی سلیمہ جیسے بڑے قصیدہ گو شعراء پیدا ہوئے۔ قصیدے کی ابتدا سرزمین عرب سے ہوتی ہے۔ عربوں میں شعر و شاعری کا ذوق زمانہ قدیم سے تھا۔ شعر و شاعری کا آغاز عرب میں کب سے ہوا، یہ ٹھیک پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے اب تک، لیکن عربی ادب کے کتابوں سے یہ قیاس لگایا جا سکتا ہے کہ قصیدے کا آغاز چھٹی صدی قبل مسیح کے قریب ہوا۔ امر القیس کو پہلا قصیدہ گو تسلیم کیا گیا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی شاعر رہے ہوں گے جنہوں نے قصیدے لکھے ہوں گے، کیونکہ امر القیس کی شاعری قصیدہ گوئی یہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ امر القیس کے بعد نابغہ، زبیر ابن ابی سلیمہ جیسے بڑے قصیدہ گو پیدا ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں قصیدہ کا فن دیگر شعری اصناف کی طرح فارسی کے توسط سے آیا، اور سب سے پہلے دکن میں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ قصیدے کے ابتدائی نقوش دکن میں بہمنی دور سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عہد کے قصیدہ نگار مشتاق لطفی، شیخ آزدری ہیں۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کے ذوق رکھنے والے لوگ عموماً بزرگان دین اور صوفیہ کرام تھے۔ اسی وجہ سے اس زمانے کے قصیدوں میں زیادہ تر تصوف، حمد، منقبت، نعت جیسے مضامین ملتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اسی زمانے کے صوفی شاعر گزرے ہیں، جن کی تصنیف معراج العاشقین ہے، جو قصیدے کے زمرے میں آتی ہے۔
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ख़ज़ा बंदा नवाज गेसो दराज होगा। उर्दू में कसीदा निगारी फ़ारसी के तवसत से आया। सबसे पहले दक्कन में इसके नमूने मिलते हैं। दक्कन के बहमनी दौर में इसके इब्तदाई नक़ूश, कसीदे के इब्तदाई नक़ूश हमें मिलते हैं। इस अहद के कसीदा निगार में मुश्ताक लुत्फ़ी, शेख आज़दरी है। इस ज़माने में ज़्यादातर कसीदा गो बुज़ुर्गान दीन और सूफिया कराम होने की वजह से इनकी कसीदों में तसव्वुफ़, हम्द, मनक़बत, नात वगैरह के मज़ामीन मिलते हैं। ख़ज़ा बंदा नवाज गेसो दराज इसी ज़माने के एक सूफ़ी शायर थे जिन्होंने एक कसीदा मेराजुल आशिकीन के नाम से लिखा। ये तसनीफ़ ख़ज़ा बंदा नवाज गेसो दराज के तसनीफ़ कसीदे के ज़िमरे में आती है। कसीदा निगारी का बाकायदा आगाज़ कुतुब शाही दौर में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह से होता है। कुली कुतुब शाह को पहला कसीदा गो शायर तस्लीम किया गया है। उर्दू में कुली कुतुब शाह को कसीदा गो, पहला कसीदा गो शायर तस्लीम किया जाता है। उन्होंने कुल 12 कसीदे तहरीर किए। मुल्कुल शौरा गवासी कुतुब शाही अहद का एक मशहूर मसनवी निगार है जिसने मसनवी के साथ साथ आला दर्जे के कसीदे भी लिखे हैं। उनके कसीदों की तादाद 35 है। ये तमाम के तमाम कसाइद अब्दुल्लाह कुतुब शाह की मदह में लिखी गई है। कुली कुतुब शाह और गवासी के अलावा दक्कन में मुश्ताक, आज़दरी, लुत्फ़ी, तिबई, इब्राहिम आदिल शाह सानी, कमाल ख़ान रुस्तमी, आशिक दक्कनी, अली आदिल शाह सानी, नुसरती, वली और सिराज औरंगाबादी वगैरह ने भी कसीदे लिखे हैं। उर्दू में कसीदा निगारी का बाकायदा आगाज़ कुतुब शाही दौर में होता है और उर्दू का बाकायदा सबसे पहला कसीदा गो शायर कुली कुतुब शाह को माना जाता है। उनके कुल 12 कसाइद हैं। मुल्कुल शौरा गवासी ने कुतुब शाही अहद में मसनवी के साथ साथ आला दर्जे के कसीदे भी लिखे हैं। उनके कुल 35 कसाइद हैं। ये तमाम के तमाम कसाइद उन्होंने अब्दुल्लाह कुतुब शाह की मदह में लिखे हैं। गवासी के अलावा कुतुब शाही दौर में गवासी के अलावा कुतुब शाही अहद में गवासी और कुतुब शाह के अलावा मुश्ताक, आज़दरी, लुत्फ़ी, तिबई, इब्राहिम आली आदिल शाह सानी, कमाल ख़ान रुस्तमी, आशिक दक्कनी, अली आदिल शाह सानी, नुसरती, वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी वगैरह ने भी कसीदे कहे हैं। शुमाली हिंद में कसीदे की इब्तिदा 18वीं सदी में होती है। सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ान फ़ाइज़ दहलवी को शुमाली हिंद का पहला कसीदा गो शायर तस्लीम किया जाता है। शुमाली हिंद की कसीदा निगारी में फ़ाइज़ दहलवी के बाद मीर जाफ़र जटली और शाकिर नाजी का नाम आता है, लेकिन शुमाली हिंद में बाकायदा कसीदा का आगाज़ सौदा से होता है। नाज़रीन, उर्दू कसीदे की तारीफ़ व अज़्ज़ा तरकीबी और उर्दू मरसिए की तारीफ़ व अज़्ज़ा तरकीबी पर वीडियोस बन चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हज़रात से गुजारिश है कि उन वीडियोस को भी देखें। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को शुमाली हिंद का पहला बाकायदा कसीदा गो या कसीदा निगार तस्लीम किया जाता है। सौदा ने कसीदे को नई राह और नई सिमत अता की। उसने अपने कसीदों को फ़ारसी के तर्ज पर लिखना शुरू किया। सौदा के कसाइद इतने मकबूल हुए कि उसे तमाम कसीदा गोयों का सरताज गर्दाना गया।
मुसहफ़ी ने सौदा को उर्दू कसीदे का नकाश अव्वल करार दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद सौदा के मुतालिक लिखते हैं कि सौदा कसीदा गोई में फ़ारसी शहसवारों के साथ अनादरना ही नहीं बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए हैं। इसी तरह की राय इमदाद इमाम असर सौदा के बारे में रखते हैं कि सौदा के उर्दू कसायद फ़ारसी के बड़े बड़े उस्तादों के कसायद के टक्कर के हैं। सौदा ने तकरीबन 54 कसीदे लिखे हैं, जिनमें उनके मदहिया कसायद और हजविया कसायद शामिल है। सौदा के मशहूर कसीदों के नाम तज़हीक रोज़गार, सबाह ईद है और ये शखन है, सोहराए आम, हुआ जब कुफ्र साबित, तमगाए मुसलमानी वगैरह है। शुमाली हिंद की कसीदा निगारी में फ़ाइज़ दहलवी को सबसे पहला शुमाली हिंद का कसीदा गो शायर कहा जाता है, लेकिन शुमाली हिंद का बाकायदा सबसे पहला कसीदा निगार सौदा को माना गया है। सौदा शुमाली हिंद का बाकायदा पहला कसीदा निगार है। उन्होंने कसीदों को नई राह और नई सिमत अता की है। उन्होंने अपने कसीदे को फ़ारसी कसीदे के तर्ज पर लिखा है। मुसहफ़ी ने सौदा को उर्दू कसीदे का नकाश अव्वल करार दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सौदा के बारे में कहा है कि सौदा के कसीदा गोई में फ़ारसी शहसवारों के साथ अनादरना में नहीं बल्कि अक्सर मैदानों में आगे बढ़ गए हैं। और इसी तरह के राय इमदाद इमाम असर भी रखते हैं कि सौदा के उर्दू कसायद बड़े बड़े फ़ारसी के उस्तादों के कसायद के टक्कर के हैं। उन्होंने हजविया कसीदे भी लिखे हैं और मदहिया कसीदे भी लिखे हैं। हजविया कसीदे का आगाज़ माना जाता है कि सौदा से हुआ है। तज़हीक रोज़गार ये हजविया कसीदे की मिसाल है। कसीदे से सौदा के बाद बहुत से कसीदा निगारों ने कसीदा कहे हैं, जिनमें मीर, इंशा, मुसहफ़ी का शुमार मुमताज़ कसीदा निगारों में होता है। मीर तक़ी मीर के कसीदों को वह मकबूलियत नहीं मिली जो उनकी गज़लों को मिली। मीर ने तकरीबन 7 कसीदे लिखे हैं और चूँकि मीर का मिजाज क़नात पसंदाना था, इसलिए उम्रा की तारीफ़ से गुरेज़ करते थे। यही वजह है कि उनके कसीदों की तादाद कम है। उन्होंने कम कसीदे लिखे। सौदा के मुआशरीन कसीदा गो शोरा में मीर मोहम्मद हुसैन कलीम, मीर मोहम्मद बाक़िर हज़ी, मीर ज़िया, क़ायम चांदपुरी, मीर ग़ुलाम हुसैन शोरस का शुमार होता है। इंशा व मुसहफ़ी का ज़माना भी कसीदा के लिए अहदी शुमार किया जाता है। सौदा के बाद बहुत से मशहूर शोरा ने कसीदा लिखे, लेकिन उनके कसायद उस तरह मकबूल न हुए जैसे कि सौदा के कसीदों को मकबूलियत हासिल हुई। मीर तक़ी मीर ने भी 7 कसीदे लिखे, लेकिन उन्हें वो शहरत नहीं मिली जो उनकी गज़लों को मिली थी, क्योंकि वह उम्रा की तारीफ़, उसकी मदह उस तरह न कर सके जिस तरह के ज़ौक़ गालिब सौदा किया करते थे। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद इंशा का नाम आता है। इंशा ने उर्दू के साथ साथ फ़ारसी ज़बान में भी कसीदे कहे हैं। उनके उर्दू कसीदों की तादाद 10 है, जिनमें सलातीन व उमरा की शान में कहे गए कसीदों के अलावा हम्द व मनक़बत भी शामिल है। इंशा ने पहली बार उर्दू कसीदों में अंग्रेज़ी अल्फाज के इस्तेमाल का तजुर्बा किया। इंशा के कसीदों में अरबी फ़ारसी अल्फाज की कसरत पाई जाती है।
یہی وجہ ہے کہ انشاء کے بعض قصیدے عام قاری کے لیے ناقابل فہم ہو گئے ہیں۔ سودا کے بعد اردو قصیدے میں انشاء کا نام آتا ہے۔ انشاء نے اردو قصیدے کے ساتھ ساتھ فارسی قصائد بھی لکھے ہیں۔ ان کے اردو قصائد کی تعداد کل 10 ہے۔ انہوں نے سلاطین و امراء کی شان میں قصیدے کہے ہیں اور اس کے علاوہ حمد و منقبت میں بھی قصیدے کہے ہیں۔ انشاء نے پہلی بار اردو قصیدوں میں انگریزی الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ عربی، فارسی اور انگریزی الفاظ کے استعمال کی کثرت کی وجہ سے ان کے قصیدوں کو عام قاری کے لیے سمجھنا کافی مشکل بات ہو گئی ہے۔ مصحفی بھی انشاء کا ہم عصر شاعر تھا۔ مصحفی نے بھی فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں قصیدے لکھے ہیں۔ مصحفی کا علم انشاء کے مقابلے میں کچھ کم ہے، لیکن انشاء کے قصیدے جو انگریزی، فارسی اور عربی الفاظ کے استعمال کی وجہ سے مشکل اور بوجھل معلوم ہوتے ہیں، مصحفی کا قصیدہ ان نقائص سے پاک ہے۔ اس معاملے میں مصحفی انشاء سے آگے نکل گئے ہیں۔ مصحفی نے تقریباً 50 قصیدے کہے ہیں۔ اسی زمانے میں سعادت یار خان رنگین، نظام الدین ممنوع، حضرت علی حضرت، سید حیدر بخش حیدری وغیرہ نے قصیدے کہے۔ انشاء اور مصحفی ایک ہی دور کے شاعر ہیں، اسی وجہ سے انہیں ہم عصر شاعر کہا گیا ہے۔ مصحفی نے اور انشاء نے دونوں نے قصیدے کہے۔ انشاء کی اردو کے قصیدوں کی تعداد 10 ہے اور مصحفی کے قصیدوں کی تعداد 50 ہے۔ انشاء نے قصیدوں میں عربی، فارسی اور انگریزی الفاظ سے قصیدوں کو اس طرح بوجھل کر دیا ہے کہ عام قاری اسے جلدی سمجھ نہیں سکتے، لیکن مصحفی اس بوجھل سے دور رہنے والے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اس طرح کے الفاظ اور زبان کا استعمال کیا کہ عام قاری اسے سمجھ سکتے۔ مصحفی کے دور میں ہی رنگین، ممنوع، حسرت اور حیدر بخش حیدری نے بھی قصیدے کہے ہیں۔ سودا کے بعد اردو کا مشہور و معروف قصیدہ نگار شیخ محمد ابراہیم ذوق ہے۔ ذوق نے زیادہ تر قصائد اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی شان میں کہے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو ملک الشعراء اور اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ ذوق کو جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ان کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ذوق اپنے عہد کے تمام شاعروں پر فن قصیدہ گوئی میں سبقت لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوق کو محمد حسین آزاد نے اردو نظم کا خانم کہا ہے۔ ان کے قصیدوں کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ ذوق کے اہم قصائد کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر۔ نمبر 2، ہے میری آنکھوں میں اشکوں کے تماشا گوہر۔ نمبر 3، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی۔ نمبر 4، تیرے جو فعل تعریف خسرواں لکھوں۔ نمبر 5، شب کو میں اپنے سرے بستر خواب راحت۔ ذوق کے ہم عصر شعراء اور قصیدہ نگاروں میں مومن غالب، نسیم دہلوی، قلق لکھنوی، کرامت علی شہیدی اور سحر لکھنوی وغیرہ قابل ذکر ہے۔ مرزا غالب نے قصیدہ نگاری میں ایک نئے انداز کی بنیاد ڈالی ہے۔ اردو میں ان کے کل 4 قصیدے ملتے ہیں، جن میں سے 2 حضرت علی کی شان میں ہے اور باقی 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں۔ غالب کے قصیدوں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ
کہ ان میں مدح سے زیادہ تشبیب پر زور ہے۔ حد سے بڑھی ہوئی مدح کو وہ فضول سمجھتے ہیں اور تشبیب کے معاملے میں وہ بلند پایہ فارسی شعراء کے مد مقابل ہے۔ قصیدے کا آخری جز دعا میں بھی غالب کا انداز سب سے الگ ہے۔ وہ مدح کو تول نہیں دیتے ہیں، وہ لب و لہجہ میں شان و شوکت رکھتے ہیں۔ کہیں کہیں وہ دعا اس طرح دیتے ہیں کہ وہ ضرب المثل بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہو دن 50,000۔ سودا اور ذوق کے بعد مرزا غالب کو اردو قصیدہ نگاری میں اہم مقام حاصل ہے۔ انہوں نے صرف 4 قصیدے لکھے ہیں، جن میں سے 2 قصیدے حضرت علی کی شان میں ہے اور 2 قصائد بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے۔ غالب کے قصیدوں کی اہم خوبی یہ ہے کہ ان میں مدح سے زیادہ انہوں نے تشبیب پر زور دیا ہے۔ حد سے زیادہ مدح کرنا وہ فضول سمجھتے ہیں اور تشبیب کے معاملے میں وہ بلند پایہ فارسی شعراء کے مد مقابل ہے۔ انہوں نے قصیدے کا آخری جز یعنی دعا کہیں اس طرح دیتے ہیں کہ وہ ضرب المثل بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر ہے کہ تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہو دن 50,000۔ مرزا غالب کے زمانے میں داغ دہلوی، جلال لکھنوی، امیر مینائی، منیر شکوہ، محسن کاکوری ایک نعتیہ قصیدہ گو شاعر تھے۔ انہوں نے زیادہ تر نعتیہ قصیدے کہے ہیں۔ الطاف حسین حالی، نظم طباطبائی، سیف لکھنوی، آزاد شبلی، نعمانی وغیرہ نے فن قصیدہ گوئی میں طبع آزمائی کی ہے۔ فن قصیدہ گوئی کا تعلق سلاطین و امراء کے دربار سے تھا۔ اسی وجہ سے شخصی حکومتوں کے خاتمے کے بعد قصیدے کے لیے فضا سازگار نہیں رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے شعراء نے اس کی طرف توجہ کرنی بند کر دی۔ آج یہی وجہ ہے کہ کوئی قصیدہ گو ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج قصیدے کی جگہ کالم نگاری نے لے لی ہے۔ جو کام پہلے قصیدہ گوئی سے لیا جاتا تھا، آج وہ کالم نگاری سے لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ہر اخبار میں کوئی نہ کوئی کالم نگار ایسا ضرور مل جائے گا جو کسی نہ کسی کی مدح خوانی کرتا ہوا نظر آئے گا۔